الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال واقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الفضاء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أوفي عظم بغني بيسر سامى مدد إبراهيم مدد كعبين مدد انتقال کرم دست منی عینیقا. اے خدا جو خدا بین خدا نامد دے. آمین. معزز سامعین محترم، فقیر نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد قرآن کریم فرقان مجید کی 28ویں پارے میں سے سورہ صف کی 2 آیات مقدسہ، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 حسب معمول تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھ فقیر کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت و محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیزان گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کے کلام کی روشنی میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی روشنی میں اس کے کلام مبارک کی برکت سے رہنمائی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہی ہمارا رہنما ہے، قرآن ہی ہمارا مقتدا ہے، اور قرآن ہی ہمارا رہبر ہے۔ اس کی جو رہنمائی ہے وہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، حتمی بھی ہے، آخری بھی ہے، الٹیمیٹ بھی ہے۔ کہیں بھی پھر کے گھوم پھر کر دنیا میں کسی بھی جگہ سے ہو کر آ جائیے تو سب گھوم پھر کر حاصل جو نکلے گا وہ سب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ ایک بہترین جملہ ایسا ارشاد فرمایا، اور تمام بہترین جملوں کے ساتھ ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس جملے کی معنویت کی لذت ایسی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ذہن میں کوئی منفی خیال آ بھی جائے تو یہ آیت برکت سے، اس آیت کی برکت سے اور اس کی معنویت کی لذت سے انسان دوبارہ اپنے مرکز سے جڑ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے آج کا دور ہے، اب آج کے دور میں ہر انسان اپنی مرضی سے دین سیکھتا اور اپنی مرضی سے دین پڑھتا ہے۔ یعنی آج کا جو مسلمان ہے وہ کسی نظم کا پابند نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے مرکز سے، نہ مرکزیت ہے نہ جڑا ہوا ہے مرکز سے۔ جو جس تنظیم سے وابستہ ہے وہ اپنی تنظیم کی بات کرتا ہے، جو جس گروہ سے وابستہ ہے وہ اپنے گروہ کی بات کرتا ہے۔ مرکزیت بھی نہیں ہے، مرکز بھی نہیں ہے بظاہر، اور بھانت بھانت کی بولیاں ہو گئی ہیں۔ جس کی سنو تو دل چاہتا ہے کہ اسی کی مان لو، جس گروہ کی سنے تو دل چاہے گا اسی کی مان لو۔ لیکن اب حق کس کے ساتھ ہے؟ یہ مسئلہ ہے، حق کی پہچان۔ تو اگر کوئی بھٹک بھی رہا ہو اس خیال سے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ آخر حق کس کے ساتھ ہے اور حق پر کون ہے، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ذوق تو مجھے بھی اسی آیت کا آ رہا ہے، لیکن یہ میں اس ذہن کے لیے بات کر رہا ہوں جو آج کل سوال عمومی طور پر دنیا میں اٹھتا ہے، جناب ہم کس کو درست جانیں، جناب ہم کس کو صحیح مانیں۔ تو ایسی صورت میں، ایسے معاملے میں میں آپ کو ایک رہنمائی بتا رہا ہوں، قرآن سے رہنمائی، اور وہ اتنی ذوق والی رہنمائی ہے، یہ بات ہے کہ آپ کہیں گے واقعی اتنی مشکل بات کا اتنا آسان حل۔ مشکل یہ ہے کہ حق کیسے پہچانیں، مشکل یہ ہے کہ کس کو صحیح جانیں۔ محمد علی مرزا کو سنیں تو لگتا ہے کم وقت سچ بول رہا ہے، ابتسام الہی ظہیر کو سنیں تو اس کی بات ماننے کا دل چاہتا ہے، فضل الرحمان کو سنیں تو اس کی بات کی طرف دل کھنچ جاتا ہے۔ کل میں مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا جس میں اس کی جماعت کا سندھ کا جو صدر ہے راشد سمرو، وہ جلسے سے خطاب کر رہا ہے اور اس کی موجودگی میں ایک شخص نے خطاب کیا، کہتا ہے کہ فلاں صاحب جو تھے جمعیت کے بڑے مخلص کارکن تھے وہ مر گئے، تو ایک صاحب کشف بزرگ ان کی قبر کے اوپر پہنچے، انہوں نے کشفی طور پر پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کچھ پتہ نہیں تھا، اعمال تو سارے ضائع ہو گئے، بس ایک بات پر بخش دیا گیا اور سیدھا جنت کے لیے پروانہ مل گیا کہ تو جمعیت کا کارکن بن گیا۔ یہ میرے پاس موجود ہے، یہ حالت ہے۔
بات سن کر لگتا ہے یہی سچا. اب طارق جمیل کے پیچھے ایک دنیا گئی ہے. آج طارق جمیل کو اس کے مرکز نے نکال دیا. بتاؤ جو مرکز لیس ہو جائے, بیس لیس ہو جائے, اس کا کیا ہوگا؟ ہم تو پہلے سے ہی کہتے تھے لیکن بات نہیں مانی, اس کی چرب زبانی سے متاثر ہوتے رہے. تو بھائی اس کو اپنوں نے اس کے اپنانے سے قبول نہیں کیا, رد کر دیا, نکال دیا اپنی جماعت سے. جس کی مثال لے, اب اتنا مشکل مسئلہ کہ جس میں حق پہچاننا مشکل ہو, آؤ قرآن سے لذت دو, حق کی رہنمائی دو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے, یہ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے آیت رکھ چکا, سورہ بقرہ بالکل ابتدائی رکوع ہے. سبحان اللہ, یہ ابتدائی رکوع کے ترجمے یاد کر لینا اگر آپ, تو کوئی بہکانے والا آئے تو آپ فوراً یہ آیت کا ترجمہ سنانا شروع کر دیں. آپ کو بڑا لطف آئے گا, وہ منہ دیکھے گا آپ کا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, مبہوت ہو جائے گا کافر. رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. خبردار ہو جاؤ, یہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. دنیا میں ہر طرف میں نے جتنے بھی بتائے نا, وہ سب یہی کہتے ہیں نا, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو دین بتا رہے ہیں, ہم دین بتا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا سب جھوٹے ہیں, سارے فسادی ہیں, ان کو شعور نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں دین بتا رہے ہیں, کیونکہ شیطان نے ان کے سامنے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا ہے اور دین کے لبادے میں دھوکہ دے رہا ہے. نہیں تم تو بڑے مسلح ہو, تم تو بڑے مبلغ ہو, تم تو بڑی تبلیغ کرنے والے, تمہاری بات تو لاکھوں لوگ سنتے ہیں, تمہارے رونے پر تو سب روتے ہیں, تمہارے تو کہنے پر سب چلتے ہیں, تم تو بہت سمجھدار ہو. حالانکہ تمہاری اپنی جماعت ہی تم کو قبول نہیں کر رہی, لیکن تم بڑے سمجھدار ہو. شیطان بار بار کہہ رہا ہے. اب اگلا جملہ جو ہے نا کمال کا ہے, وہ ہے رہنمائی. یہ کیفیت ہے, اب رہنمائی. رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اور جب ان سے کہا جائے ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے پروانے ایمان لے کر آئے, جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے. یہاں الناس سے مراد مفسرین نے صحابہ مراد لیے. رب نے فرمایا کسی کے ایمان کی مثال دی تو کس کی دینی چاہیے؟ بھئی عقل کا بھی تقاضا ہے. جس کے ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے, بھئی ہمیں ان کا ایمان پیارا ہے, ان جیسے بن جاؤ, تو کن کا کہا جائے گا؟ ان کا کہا جائے گا نا جنہوں نے محبوب کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے, جنہوں نے محبوب کے اوپر جانیں فدا کر دی. رب نے فرمایا محبوب کے سچے غلاموں جیسا ایمان لے کر آؤ, صحابہ جیسا ایمان لے کر. اور ان کا تذکرہ تو قرآن کر رہا ہے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب محبوب نے اپنے صحابی سے فرمایا, جب محبوب نے اپنے اذ یقول لصاحبہ, جب اپنے صاحب سے, اپنے صحابی سے فرمایا, اپنے صحابی سے کہا لا تحزن, خوف نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ میرے ساتھ بھی, اللہ تیرے ساتھ بھی, کیونکہ تو اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے. صرف اللہ رسول کے ساتھ نہیں فرمایا, فرمایا اللہ رسول کے ساتھ بھی ہے اور اللہ رسول پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے. تو صحابی جیسا ایمان ہونا چاہیے. اللہ فرمایا بات ختم ہو گئی, گل مک گئی, الٹیمیٹلی ایمان کا اعلان ہو گیا. ہمیں کیسا ایمان لانا ہے؟ جیسا صحابہ جیسا ایمان. اب ان میں سے کسی کو دیکھ لو, کس کا ایمان صحابہ جیسا ہے؟ جس کا ایمان صحابی جیسا ہے اس کی پیروی کر لو. صحابہ بھی کامیاب, پیروی کرنے والے بھی کامیاب. آسان نسخہ ہو گیا, قرآن نے رہنمائی کر دی. صحابی رسول جیسا ایمان لے آؤ. اب صحابی رسول کا ایمان کیسا ہے سنو. ہم تو مثال, ہم تو حقیقت اور مشاہدے سے ثابت کریں گے.
صدیق اکبر کے زمانے میں پتہ چلا ایک شخص نے ختم نبوت کا انکار کر دیا. بولیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ صدیق اکبر کے زمانے میں خبر آئی کہ مسلمہ کذاب نے ختم نبوت کا انکار کر دیا. تو صدیق اکبر نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کر لی. صدیق اکبر نے کہا چلو چھوڑو اس کو کرنے دو، اس کی کون سنتا ہے، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. ایسے ہی ہوا؟ تاریخ یہی بتاتی ہے نہیں ہوا نا. صدیق اکبر نے کہا سارے کام بند، پہلے محبوب کی ختم نبوت کا تحفظ. سنتے جائیے صحابی کا کردار، صحابی کا عقیدہ، صحابی کا طریقہ. جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، عاشق رسول پر نیند حرام ہو گئی، صحابی رسول پر آرام ترک ہو گیا. صحابی رسول نے تبلیغ دین روک دی، صحابی رسول نے جہاد روک دیا دیگر طرف کا، صحابی رسول نے سارے معاملات معطل کر دیے. کہا پہلے اعلان ہوا تھا اب بدری صحابی کو زحمت نہیں دی جائے گی، انہوں نے بہت جنگیں لڑ لی، انہوں نے بہت کام کر لیے، اب بس وہ برکت کے لیے ہے. نہیں جناب، اب آقا کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہے، آ جاؤ بدری بھی ساتھ آ جاؤ، اندھے ہیں وہ بھی ساتھ آ جائیں، لولے ہیں وہ بھی ساتھ آ جائیں، لنگڑے ہیں وہ بھی ساتھ آ جائیں. ارے جو جس کیفیت میں ہے، آقا کی عزت کی بات آئی ہے، ہم اپنی جان نچھاور کرنی ہے. سارے صحابہ آ گئے، سب آ گئے، 80 سال کے بوڑھے بھی آ گئے، پیر سے معذور بھی آ گئے، آنکھ سے نابینا بھی آ گئے. دیکھو صحابہ کا کردار، طریقہ، کیونکہ حضور کی عزت کی بات ہے، حضور کے وصف ختم نبوت کی تحفظ کی بات ہے. پوری فوج بھیج دی، پوری فوج. صدیق اکبر تنہا مدینہ شریف میں، باقی سب کو روانہ کر دیا. کسی نے کہا حضور کچھ فوج تو روک لیں مدینے میں حفاظت کے لیے. کہا مجھے پرواہ نہیں، چاہے جنگل کے جانور آ کے مدینے کے رہنے والوں کے بدن کو نوچنا شروع کر دیں، مجھے یہ گوارا ہے، مگر محبوب کی عزت پہ ایک لمحے بھی سستی گوارا نہیں ہے. پوری فوج بھیج دی مسلمہ کذاب سے مقابلہ کرنے. اور اس فوج میں جب فوج واپس آئی نا، 12,000 کا غالباً لشکر تھا. جب فوج واپس آئی ادھر 80,000 کا لشکر تھا. جب فوج واپس آئی تو 700 سے زیادہ حفاظ صحابی شہید ہو چکے تھے. یہ واحد معرکہ ہے جس میں 700 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہید ہو چکے تھے. میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ جہادی زندگی 9 سالہ ہے. 9 سالہ جہادی زندگی حضور کی. سن 2 ہجری میں جہاد پہلا ہوا، اس سے لے کر آخری لمحے تک میرے آقا کی جو 9 سالہ جہادی حیات مبارکہ ہے آخری، اس میں سرکار علیہ السلام کے سامنے 74 جنگیں لڑی گئیں. کتنی؟ 74 جنگیں لڑی گئیں. اور 74 جنگوں میں ٹوٹل مسلمانوں کا جانی نقصان 259 ہوا. 259 صحابہ شہید ہوئے صرف 74 جنگوں. 27 جنگوں میں میرے آقا علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، جنہیں غزوات کہا جاتا ہے. اور 47 جنگوں میں حضور نے قافلہ بنا کے روانہ کیا، جہاد کا قافلہ بنا کر روانہ فرمایا، جنہیں سریات کہا جاتا ہے، سریہ کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سامنے 74 جنگوں میں جانی نقصان کتنا؟ 259 صحابہ. اور صرف ایک جنگ جو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور کی عزت کے لیے لڑی گئی، وہ 74 جنگیں اسلام کی عزت کے لیے لڑی گئی، اسلام کے پھیلانے کے لیے لڑی گئی، اللہ کی وحدانیت کے لیے لڑی گئی. ان میں نقصان کتنا؟ 259. اور ایک جنگ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، جھوٹے مدعی نبوت کا قلقمہ کرنے کے لیے جو جنگ لڑی، اس میں صرف حافظ صحابہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد 700. آپ اندازہ لگائیے اس جنگ کی وسعت کا، اس جنگ کی اہمیت کا، یا اس عقیدے کی اہمیت کا کہ سب کچھ گوارا ہے مگر محبوب کی بے عزتی گوارا نہیں ہے. محبوب کی شان میں حرف آ جائے گوارا. اب صحابی کا کردار کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ فرما رہا ہے صحابی جیسا ایمان اختیار کرو. اللہ فرما رہا ہے صحابی جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو یہ ایمان مثال قرآن دے رہا ہے. ایسا ایمان مثال کے لائق ہے کہ کسی کو ماڈل بتایا جائے کہا ایسا بنو، یعنی کوئی اللہ فرما رہا ہے صدیق اکبر جیسے بن جاؤ، اللہ فرما رہا ہے عمر فاروق جیسے بن
عثمان غنی جیسے بن جاؤ، علی حیدر کرار جیسے بن جاؤ، حسن و حسین جیسے بن جاؤ. یہی فرما رہا ہے نا اللہ قرآن کی آیت سے، یہی مترشح ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، اب آؤ اس صدی کے اندر آؤ، بات بالکل ویسا ہی ہوئی ہے، موقع ویسا ہی ہے، بس صدیق اکبر نہیں ہے، اب غلام ہیں صدیق اکبر کے. سارے کلمہ گو ہیں، سارے صدیق اکبر سے چاہنے والے ماننے والے. حضور کے ختم نبوت کے قانون پہ ڈاکہ ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا؟ 2017 میں نواز شریف گورنمنٹ نے حضور کی ختم نبوت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی کہ نہیں کی نا؟ تو بھائی الزام تو نہیں ہے نا، سچ ہے نا جو ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس وقت ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ ڈالا گیا تو صدیق اکبر نے پوری سلطنت داؤ پہ لگا دی، سارے کام معطل کر دیے، سارے صحابہ کو جہاد میں بھیج دیا. یعنی سب سے اہمیت والا کام کون سا ہوا؟ ختم نبوت کا تحفظ. اور جب جھوٹے مدعی نبوت کا سر قلم کر دیا، اب معاملات معمول کے مطابق ہو گئے. اب معاملات معمول کے مطابق ہو گئے. یہ ہے صدیق اکبر کا کردار. اب 15ویں صدی کے اندر سن 2017 1436 کے اندر، آج 1444 چل رہا، 1437 کے اندر حضور کے عزت کے قانون پر ڈاکہ ڈالا گیا. سارے مسلمان صدیقی کہلاتے ہیں، صدیق اکبر کے چاہنے والے کہلاتے ہیں، لیکن کہیں سے آواز بلند، اور اگر بلند بھی ہو تو کہیں منارے، کہیں شرمندہ ہیں، کہیں ڈر کے کہہ رہے ہیں، کہیں بغیرتی میں کہہ رہے ہیں، کہہ کے آواز لگا کے دوسرے کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے خود بیٹھ گئے. کہیں ایسا ہے کہیں ویسا ہے، لیکن اتنے میں غیرت کی ایک آواز اٹھی. چاہنے والے تو سارے تھے نا، نام لیوا تو، ارے ٹیگ لگائے ہوئے تھے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ٹیگ لگائے ہوئے تھے، چندہ لیتے تھے، رسالہ نکالتے ہیں، تنظیم بنائی ہوئی ہے، بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب وقت آیا، جب وقت قیام آیا تو سجدے میں چلے گئے. جب وقت قیام آیا تو سجدے میں چلے گئے، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، دیکھنے لگے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کی عزت کے اوپر پہرا، تو وہ تو فرشتوں سے بھی دلوا رہا ہے. محبوب کی عزت کو کوئی نقصان کبھی نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ طے ہے، یہ روحانی طور پر ہے. لیکن دنیا کے معیار کے مطابق غلام کا کام کیا ہونا چاہیے؟ غلام کو تو اپنے محبوب کی عزت پہ پہرے داری دینی چاہیے، پہرے داری کرنی چاہیے. اللہ اکبر. سارے منہ بولے غلام جنہوں نے ٹیگ لگائے ہوئے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے، وہ منہ دیکھتے رہے. اور ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بوڑھا شخص اٹھا اور فیض آباد کے اس چوراہے پہ پہنچ کر کہنے لگا، میرے آقا کی عزت کا قانون بحال ہوگا تو اب میری ویل چیئر ہٹے گی یہاں سے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا. وہ قانون کیسے واپس ہوا؟ جب خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اپنی ویل چیئر پر فیض آباد جا کر بیٹھے، 12,000 شیل فائر کیے گئے، 12,000 شیل، 8 شہداء، 12,000 شیل، 8 شہداء، لیکن اس فقیر کی ویل چیئر نہیں ہٹی. اور جب حکومت نے گارنٹی دے دی، اسمبلی سے دوبارہ قانون بحال کرا دیا، الحمدللہ نہ خادم کو نہ غلام کو حکومت چاہیے تھی، نہ غلام نے یہ ساری احتجاج وزارت کے لیے کی تھی، نہ صدارت کے لیے کی تھی، نہ حکومت کے لیے کی تھی. اس کو مقصود حاصل ہوا، اس کے آقا کی عزت کا قانون بحال ہوا، وہ واپس اپنے حجرے کے اندر آ گئے. آیا کہ نہیں آیا؟ بولو ایسے ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ، قرآن کہتا ایمان لاؤ ایسے جیسے صدیق اکبر ایمان لے کر آئے، کام کرو ایسے جیسے ابو بکر نے کیے، عشق کرو ایسا جیسا ابو بکر نے کیا، جان دو ایسے جیسے ابو بکر نے دی، قربان ہو ایسے جیسے ابو بکر ہوئے. تو بتاؤ مسلمانوں، آج کے دور میں اگر دور ابو بکر کی یاد تازہ کرنے میں کیا فضل الرحمان مثال بن سکتا ہے؟ کیا طارق جمیل مثال بن سکتا ہے؟ کیا مولوی مرزا جہلمی مرزا مثال بن سکتا ہے؟ نہیں. حق اور صداقت سے ماننا پڑے گا، اپنا بھی مانے گا، غیر بھی مانے گا کہ اگر کسی نے وہ دور صدیقیت کی یاد تازہ کرائی ہے تو اس کا نام خادم حسین رضوی ہے. کھڑے ہو جائیے اگر اعتراض نہیں ہے تو. نہیں، اگر اعتراض ہے تو کھڑے ہو جائے. ہے اعتراض؟
میں نے جھوٹ بولا ہے تو بتا دیں. آنکھوں نے نہیں دیکھا, کانوں نے نہیں سنا, یہ سب آپ کے سامنے نہیں ہوا, اور اس سب کے باوجود بھی اگر طارق جمیل سے چاہت رکھو گے دل میں تو بتاؤ پھر کل قیامت میں صدیق اکبر کے ساتھ ہوگے؟ پھر صدیقیت کا ساتھ ملے گا؟ پھر غلام صدیق اکبر کہلاؤ گے؟ درس تمہارا ہے نہیں. پھر جب تم سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو, ڈرامے بازی مت کرو, اسلام کے لیے بات کرو, اسلام آباد کے لیے بات نہ کرو, تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, نحنو مسلمون, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اصلاح نہیں کر رہے, یہ فتنہ اور فساد پیدا کر رہے. بتاؤ میری ایک ایک ترجمے کی بات آج کل کے دور میں فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بولو قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ایک ایک جملہ رہنمائی کر رہا ہے. یہ ہدی للمتقین بھی ہے, ہدی للناس بھی ہے. یہ قرآن ہدی للمتقین بھی ہے, ہدی للناس. یا تو میرے اس پورے جتنا میں نے آپ کے سامنے جملے ادا کیے ہیں اس کا رد کر کے دکھاؤ, قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ, یا آپ میری بات مانو, یا آپ میری بات کو تسلیم کرو اور یہ قبول کرو کہ یہی رستہ سچ کا رستہ ہے, یہی رستہ حق کا رستہ ہے, یہی صدیق اکبر کا رستہ ہے. اپنے آقا کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا یہ ہر مسلمان پر سارے فرائض سے بڑھ کر فرض عین ہے, سارے فرائض سے بڑھ کر. تو جس طرح صدیق اکبر نے کر کے دکھایا, آج کے دور میں بتاؤ کس کے اندر یہ نشانی نظر آتی ہے؟ جس کے اندر یہ نشانی نظر آتی ہے اللہ ان کے ایمان کی مثال بیان کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, اے لوگوں ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے, اور ان کے سچے غلام جیسے خادم حسین رضوی ایمان لے کر. ایمان ایسے لاؤ کہ جب محبوب کی عزت کی بات آئے تو زمین بستر پہ آرام نہ آئے, جب محبوب کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے تو تمہاری آنکھوں سے آرام اٹھ جائے. صلاح الدین ایوبی 3 سال تک بستر پر نہیں لیٹے. جب مقابل بادشاہ نے حضور کی توہین کی, مقابل بادشاہ فرانس کا رچرڈ, اس نے حضور کی توہین کی, قسم کھا لی جب تک اپنے آقا کی عزت کا میں اس سے بدلہ نہ لوں گا مجھ پر آرام حرام ہے. بستر پر کبھی آرام نہیں کیا, اور 3 سال بعد اللہ نے موقع دے پیچھا کرتے رہے, لڑائی ہوتی رہی. ایک وقت آیا اللہ نے فتح مند کر دیا, اور آپ کی یہ شان تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کسی بادشاہ کو جب بھی گرفتار کرتے تو کبھی سزا نہیں دیتے تھے, ایک وقار رکھتے تھے, عزت رکھتے تھے, بادشاہوں کا وقار, عزت سے اس کو رکھتے تھے, عزت سے واپس بھیج دیا کرتے تھے. کبھی بیڑیاں نہیں پہناتے, کبھی اس کے پیروں میں بیڑیاں نہیں, کبھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں, عزت رکھتے تھے. دشمن بھی ہے لیکن ہے تو عزت و وقار کے لائق, اس لیے کہ اس کا عہدہ ہے, منصب ہے. اچھا سلوک کروں گا اس کی قوم پہ اچھا اثر جائے, ممکن ایمان لے کر آ جائے. یہ سلاطین کا انداز ہوا کرتا تھا. لیکن جب رچرڈ آیا نا سامنے تو سلطان صلاح الدین نے اس کو بیڑیاں بھی ڈالی, ہتھکڑیاں بھی پہنائی, اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے اس کا سر قلم کر دیا. کہا میں نے آج اپنے آقا کی عزت کے اوپر پہرا دے دیا. یہ ہے مسلمان کا انداز, تو یہ ہے مسلمان تو یہ کرتا ہے. ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے, کس کی طرح ایمان لاؤ؟ صحابہ کی طرح. جناب آپ کو دنیا میں کوئی کتنا ہی بہکا دے, معیار ہدایت صحابہ ہے. قرآن نے کہا معیار ہدایت, جو کتنا ہی کہے میں نے اتنا میں قابل, میں نے یہ تفسیر, میں نے یہ ترجمہ, میں نے اتنی قرآن کی خدمت, اور میں یوں اور میں ہوں. آپ صرف یہ پوچھیں تو نے صحابہ جیسا کام کیا کیا, یہ بتا. تیرے عشق صحابہ جیسا ہے, تیرا معاملہ صحابہ جیسا ہے, تو حضور کی ختم نبوت پہ کیا کہتا ہے, تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے کیا کہتا ہے, تیرا ذوق, تیرا عشق, تیرا انداز کیا ہے. بس جس میں وہ رنگ نظر آئے سمجھو وہ سچا ہے, سمجھو وہ صحیح ہے. یہ معیار ہدایت میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا. اب بھی کوئی شکوہ کرے ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا, تو میں تو سمجھا دیا. اب کیا شکوے کی بات ہے, کوئی رہ گئی شکوے کی بات؟ سورہ بقرہ میں تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے ترجمہ کر کے, اور پھر اس ترجمے سے آج کے مشاہدہ اور 1400 سال کا مشاہدہ آپ کے سامنے کمپیریزن کے طور پہ رکھ دیا. بتاؤ کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. تو پھر ہمیں اپنا ایمان کیسا بنانا ہے؟
ہمیں کیسا ایمان رکھنا ہے؟ ہمیں طارق جمیل جیسا ایمان نہیں چاہیے، ہمیں فضل الرحمان جیسا ایمان نہیں چاہیے، ہمیں مرزا جہلمی جیسا ایمان نہیں چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے تو صدیق اکبر جیسا چاہیے۔ اور جس نے اس دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے صدیق اکبر جیسے طریقے پہ چل کر دکھایا، ہمارے لیے امام بھی وہی ہے، ہمارا رہبر بھی وہی ہے، ہمارا رہنما بھی وہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے۔